بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے مصطفیٰ نے دنیا میں قدم، رکھا جب میرے مصطفیٰ نے دنیا میں قدم، تو پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ میرے نہایت واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور معزز سامعین، آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ آج کی یہ محفل کس عنوان پر ہے؟ ایسے عنوان پر جس سے بڑا اعلیٰ اور عرفہ کوئی عنوان نہیں، وہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ حضور کی سیرت طیبہ کے اندر بھی اتنے پہلو ہیں، آپ کسی ایک عنوان پر بھی لے کر اس پر جتنی چاہیں گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو آج میں جس عنوان پر آپ حضرات کی خدمت میں اپنی گزارشات رکھنا چاہتا ہوں، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے دو پہلو، نمبر 1 ولادت مصطفیٰ، نمبر 2 سیرت مصطفیٰ۔ جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ربیع الاول کے مہینے میں اب ربیع الاول ختم ہو چکا، اس کے باوجود بھی ہمیں ہر طرف دیکھنے کو، سننے کو، پڑھنے کو کیا ملتا ہے؟ اشتہارات لگے ہوتے ہیں، ان پر لکھا ہوتا ہے سیرت النبی۔ اس سیرت سے مراد ہمارے نبی ہی ہیں۔ ولادت مصطفیٰ، ولادت سے مراد ہمارے مصطفیٰ ہی ہیں۔ تو ولادت کے حوالہ سے پہلے چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ذات ہے کہ جن سے بڑی کوئی اور ذات نہیں۔ حضور ایسے نبی جن سے بڑے کوئی نبی نہیں، حضور ایسے پیغمبر جن سے بڑے کوئی پیغمبر نہیں۔ اب جب اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب، اپنے لاڈلے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا چاہا، حضور کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اے ابراہیم جاؤ اور جا کر میرے گھر کی تعمیر کرو، بیت اللہ کو بناؤ، مسجد اور مدرسے کو بناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں، اللہ کے حکم کی تکمیل کرتے ہیں، اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لیتے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم، ان کے ساتھ اسماعیل، ان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر بنانے میں مصروف ہیں، اسماعیل باپ کی مدد کر رہا، اللہ کی طرف سے مدد اتاری جا رہی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو بنا دیا، جب مسجد کو بنا دیا، جب مدرسے کو بنا دیا، جب گھر کو بنا دیا، اللہ کے دربار میں ہاتھوں کو اٹھا کر کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ تیرے حکم سے میں نے گھر کو تعمیر کر دیا، تیرے حکم سے گھر کو مکمل کر دیا، تیرے حکم سے مسجد کو بنا دیا، مدرسے کو بنا دیا۔ اللہ حکم دینے والا تو ہے، بنانے والا خلیل اللہ، مدد کرنے والا ذبیح اللہ۔ اللہ بنانے والا خلیل اللہ ہے، رسول اللہ تو عطا فرما دے۔ اللہ مدد کرنے والا ذبیح اللہ، اللہ رسول اللہ تو عطا فرما دے۔ اللہ میں نے گھر کو بنا دیا، مکی تو عطا فرما، مدرسہ بنا دیا، مدرس تو عطا فرما۔ اللہ بیت اللہ بنا دیا، رسول اللہ تو عطا فرما۔ حضور کے لیے دعائیں مانگی جا رہی۔ حضور کی آمد سے قبل جتنے بھی انبیاء آئے، وہ تمام انبیاء بن مانگے آئے۔ اگر کسی کو مانگا بھی گیا تو فقط مولود کی حیثیت جان کر مانا گیا، مانگا گیا۔ ابراہیم کی دعا بھی قرآن میں موجود، زکریا کی دعا بھی قرآن میں موجود۔ ابراہیم دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔
زکریا بھی دعا کرتے ہیں ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. جتنے انبیاء آئے بن مانگے آئے، اگر کسی کو مانگا بھی گیا، طلب کیا بھی گیا تو فقط مولود کی حیثیت سے، رسول کی حیثیت سے کسی کو طلب نہیں کیا گیا. لیکن کیا کہنے آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی مکین گنبد خضرا فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا مکین گنبد خضرا راحت العاشقین شفیع المسلمین رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بن مانگے نہیں مانگنے سے آئے ہیں، حضور بن مانگے نہیں مانگنے سے آئے ہیں. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کی حیثیت سے طلب کر لیا گیا، جب پہلے سے پیغامات پہنچا دیے گئے، جملہ انبیاء سے الگ دھج اللہ نے اپنے محبوب کی ولادت کو دے دیا ہے. پھر حضرت آمینہ فرماتی ہوئی بھی نظر آئی کہ جب محبوب رب ذوالجلال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت عبداللہ کی صلب سے میرے رحم میں منتقل ہوتا ہے تو میں کیا دیکھتی ہوں؟ میں دیکھتی ہوں 6 ماہ کا وقت گزر گیا، مجھے کچھ احساس نہیں، کچھ تکلیف نہیں، کچھ محسوس نہیں ہوتا. 6 ماہ کا سا گزر جانے کے بعد اما آمینہ فرماتی ہیں محبوب رب ذوالجلال میرے رحم میں ہیں. میں پانی بھرنے کے لیے کنویں کی منڈیر پہ جاتی ہوں، جاتے ہوئے میرے پاؤں کے نیچے آتے پتھر ہیں، محسوس یوں کرتی ہوں روئی کے گالوں پہ چل رہی ہوں. اما آمینہ فرماتی ہیں کنویں کی منڈیر پہ کھڑی ہو کر میں کیا دیکھتی ہوں؟ میں دیکھتی ہوں پانی گہرائیوں میں اترا ہوا کھڑے ہوتے ہی لبوں کو چومنے لگ جاتا ہے. اما آمینہ کیا فرماتی ہیں میں پانی بھر کر واپس پلٹتی ہوں، میں کیا دیکھتی ہوں؟ گرمی کی شدت ہے، دھوپ آسمانوں پہ چھائی ہوئی، لیکن جب میں پانی لے کر واپس پلٹتی ہوں دھوپ مجھ تک نہیں پہنچتی، آسمان مجھ پہ سایہ کیے ہوئے ہیں. اما آمینہ کیا فرماتی ہیں پانی لے کر میں واپس پلٹتی ہوں، میں کیا دیکھتی ہوں کہ پہاڑوں میں سے گزرتی ہوں تو ایک ایک پہاڑ کا ایک ایک ذرہ مجھے سلامی دیا کرتا ہے. اما آمینہ کیا فرماتی ہیں پانی لے کر واپس جاتی ہوں، میں درختوں کے جھرمٹوں میں سے گزرتی ہوں، ایک ایک درخت اس کی ایک ایک ڈالی کی ایک ایک شاخ ایک ایک پتے بھی مجھے سلامی دیا کرتا ہے. اما آمینہ کیا فرماتی ہیں جب میں واپس اپنے گھر پہنچتی ہوں میں کیا دیکھتی ہوں؟ جب محبوب کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے، محبوب کی ولادت کا وقت قریب آتا ہے، میں کیا دیکھتی ہوں کہ ستارے مجھ پہ جھکائے. مجھے یہ اندیشہ ہوا ستارے کہیں مجھ پہ ٹوٹ نہ جائیں. اما آمینہ کیا فرماتی ہیں جب حضور کا نور نبوت حضور کا وجود میرے وجود سے جدا ہوتا ہے میں کیا دیکھتی ہوں؟ میرے بدن میں سے ایک نور نکلتا ہے اور اس نور سے پورا جہان معطر ہو جاتا ہے. کیا کہنے محبوب رب ذوالجلال کے، کیا کہنے حضور کے، کیا کہنے آمینہ کے لال کے، کیا کہنے انبیاء کے سردار انبیاء کے سلطان کے. امی آمینہ فرماتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت آپ کا وجود اطہر میرے بدن سے جدا ہوتا ہے میں کیا دیکھتی ہوں؟ ولد مختونا، حضور دنیا میں آئے پہلے سے مختون تھے، حضور دنیا میں آئے آنکھوں میں سرما پہلے سے لگا ہوا، حضور دنیا میں تشریف لائے حضور کے بال پہلے سے بنے ہوئے، حضور دنیا میں تشریف لائے ناخن پہلے سے کٹے ہوئے، حضور دنیا میں تشریف لائے پاک صاف اور شفاف آئے ہیں. حضور کو غسل دینے کی ضرورت نہیں پڑی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے ہیں بدبو نہیں آئی بلکہ خوشبو آئی ہے. اما آمینہ فرماتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں جب میرا لاڈلہ دنیا میں آیا، انبیاء کا سلطان آیا، انبیاء کا سردار آیا، انبیاء کا سردار آیا، میں کیا دیکھتی ہوں؟ میرے محبوب نے آنکھوں کو جھکا رکھا ہے
قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جس شان سے میرے محبوب دنیا میں آئے بھلا کون آ سکتا ہے؟ میرے محبوب کے آنے کے کیا کہنے؟ حضور سے پہلے جتنے انبیاء بھی آئے ان تمام انبیاء کے آنے کا انتظار فقط ان کے گھر آنے کو، لیکن میرے محبوب کے آنے کا انتظار فقط آپ کے گھر آنے کو نہیں بلکہ سارے زمانے کو تھا، فقط آپ کے گھر آنے کو نہیں، عرب ممالک کو نہیں، آپ کے رہنے والوں کے ساتھ ان کو نہیں بلکہ سارے زمانے کو تھا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کس کو تھا؟ آپ کے آنے کا منتظر کون تھا؟ زمین و زمان آنے کے منتظر، کون و مکان آنے کے منتظر، بر و بحر آنے کے منتظر، شمس و قمر آنے کے منتظر، شام و سحر آنے کے منتظر، شجر و حجر آنے کے منتظر، پہاڑوں کی مضبوطیاں آنے کے منتظر، دریاؤں کی روانیاں آنے کے منتظر، سمندروں کی جلانیاں آنے کے منتظر، زمین کے ذرے آنے کے منتظر، فلک کے تارے آنے کے منتظر، ذرے اور صحرا آنے کے منتظر، قطرے اور دریا آنے کے منتظر۔ الغرض حضور کی آمد کا انتظار کس کو نہیں تھا؟ سارے زمانے کو تھا۔ حضور کی آمد کا انتظار کس کو نہیں تھا؟ مکہ کے یتیم کو حضور کے آنے کا انتظار، مدینے کی بیوہ کو حضور کے آنے کا انتظار، یہودی علماء کو حضور کے آنے کا انتظار، عیسائی علماء کو حضور کی آمد کا انتظار۔ حضور کی آمد کا انتظار کس کو نہیں تھا؟ حضور کی آمد کے انتظار میں تو پوری کائنات کھڑی ہوئی تھی۔ جس شان سے میرے محبوب آئے بھلا آ سکتا ہے کون؟ جو شان اپنے محبوب کو اللہ نے عطا کی وہ کوئی اور کیسے لے جا سکتا ہے؟ اس لیے اللہ رب العالمین سارے کے سارے کمالات کو سمیٹ کر محبوب کے قدموں میں رکھنا چاہتے تھے۔ جس شان سے حضور آئے، جس شان سے حضور آئے اس شان سے آ سکتا ہے کون؟ جو عزت اور عظمت، جو رفعت، جو مقام، جو بلندی حضور کو اللہ نے عطا فرمائی بھلا وہ لے جا سکتا ہے کوئی اور کیسے لے جا سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین سارے کمالات کو محبوب کے قدموں میں ڈھیر کرنا چاہتے تھے۔ تو عرض میں نے یہ کیا ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کمال کی ولادت کہ اس کے ساتھ اس جیسا زمانے میں کوئی نہیں آیا۔ دوسرا پہلو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب جو حضور کی ولادت ہے اسے ہم اپنا نہیں سکتے، جو حضور کی ولادت ہے اسے ہم اپنا نہیں سکتے، کیونکہ جس شان سے حضور آئے اس شان سے کوئی آ نہیں سکتے۔ دوسرا پہلو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو آج کی محفل کا عنوان بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے کیا کہنے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک ایک پہلو کتابوں میں محفوظ ہے۔ وہ اس وجہ سے حضور نبی بھی ہیں، آخری بھی ہیں، حضور رسول بھی ہیں، آخری بھی ہیں، حضور پیغمبر بھی ہیں، آخری بھی ہیں۔ اس وجہ سے حضور کی مکمل تعلیمات کتابوں میں محفوظ ہے۔ اگر حضور سے پہلے انبیاء کی بات کی جائے، اگر حضور سے پہلے انبیاء کی بات کی جائے تو ان کی سیرت کتابوں میں محفوظ نہیں۔ کیا کہنے محبوب رب ذوالجلال کے، آمنہ کے لال کے، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، مکین گنبد خضرا، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، مکین گنبد خضرا، راحت العاشقین، شفیع المسلمین، رحمت للعالمین، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو کتابوں میں محفوظ ہے۔ یہ میرے محبوب کی سیرت ہے۔ سوال یہ ہے ہم ولادت النبی سے سبق سیکھ سکتے ہیں یا سیرت النبی سے سیکھ سکتے ہیں؟ تو سیرت النبی کا ایک ایسا عنوان جس پر ہم اگر گفتگو کریں اس گفتگو کو کر لینے کے
کے بعد ہم حضور کی زندگی کو پڑھ لینے کے بعد اس کے مطابق زندگی کو بسر کر سکتے ہیں، اور اگر حضور کی سیرت طیبہ کو پڑھ کر اس پر عمل کر لیا جائے تو ہمارے لیے شان ہی شان ہے، کیونکہ حضور نے اپنے اصحاب کو بھی شان بخشی، تمام کے تمام اصحاب کو حضور نے پڑھایا، ایسا پڑھایا کہ ان کی شان کو رب نے قرآن میں بیان کر دیا۔ کہیں پر اللہ نے محبوب کا نام لے کر محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا کہہ کر پکار دیا۔ کہیں پر رب ذوالجلال نے رضی اللہ عنہم ورضوان ذالک لمن خشیہ کہہ کر پکار دیا۔ تمام اصحاب ہمارے لیے برحق ہیں، اور میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں صرف ایک شعر پر۔ تمام کے تمام اصحاب ہمارے لیے قابل احترام، لیکن تمام اصحاب میں صدیق اکبر کا جو مقام ہے وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ پھر صدیق اکبر کی شان میں ایک شعر لے کر اجازت چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا، صدیق اکبر تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا، کہ دونوں عالم میں بعد نبیوں کے اونچا تیرا مقام ہوگا۔ نبی کا روزہ ہے جس کا مدفن، نبی کا روزہ ہے جس کا مدفن، رشک آدم ہے جس کا مسکن، خدا کی جنت بھی جس کو ترسے وہ کتنا زیادہ احترام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔